Hello to everyone, welcome to my channel Beauty Tips. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم کو بہت تباہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کے پاس، پس وہ رہے اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 ماہ 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلف اللہ کو دعوت حق دیتا اور پکار کر کہتا، لا الہ الا اللہ و ان اللہ رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مراد لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، بعض معلوم کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جب کہ وہ ان مردوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تو کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے، مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ جب ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو، تم کہو خدا واحد لا شریک ہے، انہیں اس کا برحق رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے، حضرت نوح کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا۔ تو اس صدمے و تکلیف سے حضرت نوح 3 روز شدید بیمار رہے، پھر بھی دعوت الہی برابر لگے رہے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلاف اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفانوں کی نوبت آنچی اور حضرت نوح نے کہا۔ ترجمہ: اور نوح نے اپنے رب سے کہا، اے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے زیادہ بھاگتے ہی رہے۔ ہر روز مجھ پر سوائے ظلم ستم کے کچھ نہیں کرتے، مجھے ناسزا کہتے۔ ایک دن ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا، تمام کپڑے لہو لہا ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافر تھی کہنے لگی، اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مار دو جو وہ کہتا ہے۔ اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا، رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا، اے رب کے گھر کو گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الغفور جبرائیل نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں متحجب ہے۔ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی، تم اس درخت کو لگاؤ۔ دوسرا اقوال یہ کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بحشت سے ہلاک کر دی۔ حضرت نوح نے شاخ کو زمین پر لگایا، 40 برس گزرے، درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا، 400 گز موٹا ہو گیا۔ 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں۔ اور نسل مطفی کو باقی ذاب الہی سے معذب ہوئیں۔ اس سبب اس کا یہ ہوا، اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس دشمن جانو، اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو، اور کیونکہ یہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں رازداری